السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارعوا إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرب، رواه الطبراني أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر قائدین جماعت، عمائدین بہاولپور، عزیز طلباء، فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ کے والدین بھی، اور اسی طرح محترم مفتی عبداللطیف صاحب، مدیر جامعہ حاضہ، نائب مدیر مولانا عطا الرحمان صاحب، قاری ابو حمزہ صاحب، محترم ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، پوری انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس پروقار تقریب بخاری میں جو جامعہ محمدیہ شکارپور میں انعقاد پذیر ہے، چند روز پہلے برادر محترم مفتی عبداللطیف صاحب نے مجھے ایک حدیث کے متعلق کہا کہ آپ کا موضوع سخن یہی ہے، اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور آج میری گفتگو کا یہی موضوع ہے۔ مجھے دیا گیا وقت 20 منٹ ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز یہی کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر ہی اپنی بات کو سمیٹوں، ورنہ حدیث، اس کی گہرائیاں، حدیث سے ہونے والا استنباط اور استخراج، اور احادیث کے اندر جو اللہ نے علم و جواہر کے خزانے رکھے ہیں، بندہ ان کو سمیٹتا رہے، روکتا رہے اور رکاتا رہے۔ یقیناً اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ سند کے اوپر بات کرنی ہو، راوی کے اوپر بات کرنی ہو، متن کے اوپر بات کرنی ہو، متن کی گہرائی کے اوپر بات کرنی ہو، لیکن آج مجھے جو حدیث کہی گئی اس کے اندر 6 موضوعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی اور بنیادی چیز جس کا تعلق اسلامی سیاست سے بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اخاف علیکم ستا، مجھے ڈر ہے تم پر 6 چیزوں کے حوالے سے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ امارت السفہاء، بے وقوف لوگوں کی حکمرانی، کم عقل لوگوں کا حکمران بننا، کم عمر لوگوں کا حکمران بننا، ایسے لوگ جو بے راہی کا شکار ہوں، نالائق ہوں، اپنے منصب کے لیے وہ صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کا منصب پہ آ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطرہ بھی قرار دیا ہے، اور اس
اس حوالے سے یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پر اس حوالے سے کہ کہیں تم پر بے وقوف لوگ سیقول السفہاء عبارت السفہاء کہیں یہ بے وقوف لوگ تمہارے حکمران نہ بن جائیں، بے وقوف لوگ تمہارے حاکم نہ بن جائیں، اور علم سے عالی لوگ کہیں تمہارے حاکم نہ بن جائیں۔ جب ایک امانت صحیح لوگوں کے سپرد نہیں کی جائے گی اور بے وقوفوں کے سپرد کی جائے گی، نہ نظام حکومت چل سکتا ہے، نہ سیاست آگے بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی اسلامی سیاست کو عروج و استحکام مل سکتا ہے۔ اگر بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی تو وہ خرابی بھی پیدا کریں گے، بگاڑ بھی پیدا کریں گے، فساد بھی پیدا کریں گے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امانت ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ لیکن جس دور کے اندر بھی بے وقوف لوگوں کو، کم عقل لوگوں کو، نادان لوگوں کو اقتدار ملا ہے، حکومتیں ملی ہیں، منصب پہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی حکومتوں کا بیڑا غرق کیا ہے، دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلامی سیاست کو انہوں نے بدنام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجائی اور فرمایا میں اس حوالے سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں بے وقوف لوگ جو ہیں یہ حکمرانی پر نہ آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نقطہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وَسَفْكَ الدِّمَاء، یہ خون کا بہنا، قتل و غارت جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہو رہی ہے، وہ قتل و غارت مذہب کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، فرقہ واریت کے نام پہ ہو، علاقائیت کے نام پہ ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہو، وہ باہمی لڑائیاں ہوں، وہ جھگڑے ہوں زمین و رقبوں کے حوالے سے، اور یہ خون کا بہنا اور یہ قتل و غارت کا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، اور یقیناً یہ ڈرنے والی بات ہے کہ آج نہ قاتل کو پتا ہے وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کے علم میں ہے کہ کس جرم کی یا جرم کی پاداش میں آج وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک بات بھی پہنچی ہے کہ آج مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ واضح الفاظ میں فرما دیا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا جہاں فسق و فجور ہے وہاں اس کا قتل کرنا وہ کفر، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، خون بہانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی منع فرما دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ من رفع علیہ السلام علیہ السلام، جو ہم میں سے کسی کے اوپر اسلحہ اٹھاتا ہے، مسلمان پہ اسلحہ اٹھاتا ہے، سیدھا کرتا ہے، تان لیتا ہے، سونت لیتا ہے، اس کی سمت کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا تعلق کسی اور سے تو ہو سکتا ہے، فلیس باللہ، مگر اس کا تعلق ہم سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرام قرار دیا ہے کسی مسلمان کی عزت کا لوٹنا، خون کا بہانا، مال کو ہڑپ کرنا، اور آج تو یہ فیشن بن چکا ہے۔ فیشن کیا؟ بزنس بن چکا ہے۔ فراڈ کرنا، لوٹنا، بعض لوگ تو جماعتوں کا سہارا اور سپورٹ اس لیے لیتے ہیں، جماعتوں کے اندر آتے ہی لوٹ مار کے لیے جماعت کا چہرہ، جماعت کی گڈ ول وہ داؤ میں لگا دیتے ہیں اور جماعتوں کا بیڑا گھر کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ان کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، مار کر لوٹنا ہو یا عزت اور عصمت
بہترین کرنی ہو، اور اسی طریقے سے بہانا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ اور تیسرا نقطہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وَبَيْعَ الْحُكْمِ، یہ بے حکم کیا ہے؟ فیصلوں کو بیچنا۔ وہ فیصلے کچہریوں میں بکے، پنچایتوں میں بکے، عدالتوں میں بکے، وہ سارے کے سارے جو فیصلے رشوت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں یا رشوت کی بنیاد پر وہ فیصلے سنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے بھی باخبر اور آگاہ کیا ہے۔ لیکن 500 روپے سے لے کے 5 لاکھ تک گواہ آپ کو ملیں گے۔ وہ عام گواہی سے لے کے قتل کی ناحق اور ناجائز گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ آپ جتنا پیسہ لگائیں اتنی بڑی جھوٹی گواہی آپ ان سے لے لیں۔ یہ سارا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، لیکن فیصلہ کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، جس کو منصب قضاء پر بٹھا دیا جاتا ہے وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ فیصلے نہ حق کرنا، ناجائز کرنا، غلط کرنا اور کسی بھی مظلوم کو اس کا حق نہ دینا اور ظالم کی سپورٹ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسی صورتحال سے محفوظ فرمائے۔ چوتھا نقطہ وقطیعۃ الرحم، قطع رحمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس چیز کا بھی ڈر ہے، اور آج وہ ڈر سچ ثابت ہو رہا ہے۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، ماموں بھانجے سے جدا ہے، بھتیجا چاچے سے جدا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ رشتہ دار آج جدا جدا اور الگ الگ ہے۔ رشتہ داروں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ اور منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا میں اس سے کم ہوں، کیا میں اس سے تھوڑا ہوں، کیا میری عزت کم ہے، کیا میرے پاس دولت تھوڑی ہے، کیا میرے پاس گاڑیوں کی بھرمار نہیں ہے۔ آج قطع رحمی کو فخر کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام وطعم الطعام وصل الارحام، کہ تم نے سلام کو عام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، یہاں تک کہ سل من قطع، جو آپ سے قطع تعلق ہی کر لے، آپ نے اس سے جڑنا ہے، آپ نے اس سے ملنا ہے، آپ نے اس کے قریب ہونا ہے۔ لیکن آج اس چیز کا حضرات گرامی فقدان ہے۔ اور اس حوالے سے جو 5واں نقطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ نشون۔ وہ نشون کیا ہے؟ لوگ یتخذون القرآن مزامیر، لوگ قرآن کے ساتھ مذاق کریں گے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھیں گے، گلوکارانہ انداز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا یہ عیب نہیں بلکہ یہ حسن ہے۔ زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن مجید کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ مزین کرو، اس کے حسن کو دوبالا کرو، اور اس کے اندر جو کشش ہے وہ آپ پیدا کرو۔ وہ کس چیز سے ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اچھی آواز میں تلاوت کی۔ اچھی آواز سے تلاوت کرنا، تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کوئی عیب والی بات نہیں بلکہ لازمی اور ضروری ہے۔ علامہ جزری نے اپنی کتاب میں یہ لکھا والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آسم، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، مخارج الحروف اور صفات کا لحاظ رکھ کے پڑھنا یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آسم، جو قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار۔ لیکن آج جو معاشرے میں قرآن کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، مجھے سن کے بھی تعجب ہوا کہ 7 سروں کو سامنے رکھ کے پریکٹس کی جاتی۔ کیا مطلب ہے 7 سروں کو؟ نعوذ باللہ من ذالک،
یہ کوئی گانا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 روایات میں قرآن اترا ہے، 7 سروں میں نہیں اترا۔ یہ گلوکاروں کی اصطلاح ہے، یہ قراء کی اصطلاح نہیں، یہ گویوں کی اصطلاح ہے، یہ قاری قرآن کی اصطلاح نہیں، یہ ائمہ کی اصطلاح نہیں۔ یہ اصطلاح کس کی ہے؟ یہ گلوکاروں کی ہے۔ قرآن کو حسن سروں سے، ترنگوں سے، اور یہ سٹیپ جو گلوکاروں کے ہیں اس سے نہیں ملتا۔ قرآن جہاں پر عذاب کی آیات آتی ہیں قرآن خود رلا دیتا ہے، جب بشارت کی آیات آتی ہیں قرآن چہرے مہکا اٹھتا ہے، جب جھنجھوڑنے کی آیات آتی ہیں قرآن آنسو بہا دیتا ہے۔ ہاں، تم اپنی خوبصورت آواز کا ٹچ قرآن مجید فرقان حمید کو دے دو، قرآن مجید اس کے حسن کے اندر وہ کیا ہوگا؟ حسن اس کا دوبالا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن قرآن کے ساتھ ایسا حشر و نشر کرنا، یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو بیچنا، یا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنا کہ جو انتہائی نامناسب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا تو جائے مگر قرآن مجید فرقان حاکم ان کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور آج صورتحال کیا ہے آپ دیکھ لیں، انصاف بھی چلا جاتا ہے اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تعداد کی زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اپنوں کو نوازا جائے، ان کو مراعات دی جائے، ان کو سہولیات دی جائے۔ ہم میں سے، ہمارے خاندان میں سے کوئی بے روزگار نہ رہے، لیکن بیڑا غرق کس کا ہوتا ہے؟ حکومتوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جو خوف ہے وہ ہمیں آگاہ کر دیا کہ آپ نے اس سے بچنا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کس قدر رہنمائی فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف علیکم ستا، امارت السفہاء۔ پہلے نقطے کا تعلق سیاست سے ہے اور دوسرے کا تعلق وصفقۃ دم۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے امن و امان کے ساتھ ہے۔ اور وبیع الحکم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق عدلیہ اور عدالت سے ہے۔ وقطیعۃ الرحم، اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشون کا جو فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو آخری نقطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہمارے اداری امور کے ساتھ ہے۔ یہ 6 موضوعات ہیں جن کا تعلق ہماری حکومت سے، انتظامیہ سے، عدلیہ سے، معاشرے سے، تہذیب سے، تمدن سے، عبادات کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس ایک حدیث کو اگر ہم سامنے رکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا اور ان کے خطرات سے ہمیں باخبر کیا، ہم باخبر ہو جائیں تو ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری عبادات، ہماری خلوتیں اور جلوتیں سب صحیح ہو سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔